علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، حق اور باطل کی آویزش، مقابلہ آرائی ماضی سے ہے اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ پچھلے ہفتوں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آج دنیا میں نفرت کی ایک لہر ہے، لیکن لوگوں کی نفرت مذہب اسلام سے نہیں، مسلمانوں سے، اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ۔ ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی اس طرح کی کوششیں جاری ہیں، آگے بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ سلسلہ دراز رہے گا۔ اسلام سے نفرت نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے جتنی خوبیاں دوسری قوموں میں پائی جاتی ہیں، اگر گہرائی میں جا کر کے دیکھو گے تو انہوں نے اسلامی احکامات و تعلیمات کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں خوبیاں، بھلائیاں، اچھے اخلاق آ گئے ہیں۔ وہ اسلام کی دین ہے۔ اسلام کو انہوں نے دیکھا، سمجھا، اس کے احکامات و تعلیمات کو سمجھ کر کے انہوں نے اسے اختیار کیا۔ تو اسلام سے انہیں نفرت نہیں ہے، نفرت ہے انہیں تو مسلمانوں سے ہے۔ اسلام سے، اسلام دشمن لوگوں کو خوف ہے۔ آج پوری دنیا، صہیونیت، دیگر تنظیمیں اس بات کو لے کر کے فکر مند ہے کہ اسلام کو کس طرح روکا جائے۔ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں، اچھے اچھے لوگ جب مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد تقابلی طور پر جب دیکھتے ہیں تو انہیں اسلام میں اچھائیاں نظر آتی، اور جب اس پر زیادہ وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ دل اس بات کو قبول کر لیتا ہے۔ وقت کا انتظار کرتے ہیں اور کوئی مناسب وقت ہوتا ہے تو اپنے اسلام قبول کرنے کو وہ لوگ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو آج لوگ، دنیا اسلام سے خوف زدہ ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے خوف زدہ رہیں گے؟ مسلمانوں سے زیادہ بے کس، مسلمانوں سے زیادہ بے بس آج دنیا میں دوسری کوئی قوم نہیں۔ تمام دوسری قوموں نے مسلمانوں کو نشانہ بنا رکھا ہے اور ہمیں ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا والوں کے بس میں ہوتا تو مسلمانوں کو کب کا ختم کر دیتے، لیکن جن کے پاس ایمان ہے وہ بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ سخت جان سمجھتے ہیں نا؟ کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی مسلمان اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو تو تکلیف میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ بے روزگاری کہو، مہنگائی کہو، بیماری کہو، گندگی کہو، محرومی کہو، بے کسی کہو، بے بسی کہو، سب ہمارے پاس ہے، اور آج سے نہیں، زمانے سے ہے۔ تو ہم لوگ اس میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں حالات کے بدلنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آج الحمدللہ ہم لوگ اچھی حالت میں، اور امیری اور غریبی ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
جس دن یہ بات ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہی بات نظام عالم کے متعلق فرمائی ہے کہ وَجَعَلْنَا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی۔ ہم نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، اور یہ دنیا کا نظام ہے۔ اگر ہم سب غریب ہو گئے تو غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ ان کو روزگار کون دے گا؟ اپنے یہاں انہیں ملازمت کون دے گا؟ اور اگر سبھی امیر ہو گئے تو پھر اپنے گھر جھاڑو کون دے گا؟ نوکری کون کرے گا؟ اس لیے یہ فرق مراتب پہلے سے ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ آج دنیا بھر کی حکومتیں، ذمہ داران مل کر کے بیٹھتے ہیں اور غریبی کا خاتمہ کریں، اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے کہ غریبی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جس چیز کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، دنیا اس کو کیسے ختم کر سکتی؟ تو یہ امیری اور غریبی رہے گی، لیکن ماضی کے مقابلے میں الحمدللہ آج مسلمانوں کی حالت بہتر ہے۔ ہم لوگ اپنی ذات پر غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں رہنے کی ہمیں عادت ہے، اور ایمان والوں کو آزمایا جائے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایمان ہے ہمارے پاس تو آزمائش رہے گی۔ اللہ نے مصیبت پیدا کی ہے، مصیبت پریشانیاں پیدا کی ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو اسے دربے میں بند کر کے تھوڑی رکھیں گے۔ مصیبت بھی اللہ کی مخلوق ہے، پریشانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ آئے گی۔ نہیں آئے گی ایسا نہیں، آئے گی، اور ہم ہی لوگوں کے درمیان آئے گی، انسانوں کے درمیان۔ تو حالات آتے ہیں، حالات سے ہم نہیں گھبراتے اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ آزمائش آئے گی، ہماری ہی آزمائش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی نبی کو اتنا نہیں آزمایا گیا جتنا مجھے آزمایا گیا۔ بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہے، ترجمہ ہے اس بات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاند، دو چاند، تین چاند گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج مالیگاؤں میں کوئی ایسا گھر ہوگا کہ ایک مہینہ اور 2 مہینہ گزر جائے اور اس کے گھر میں چولہا نہ جلے؟ غریبی کے اعتبار سے جن کے ہاں دولت کی ریل پیل ہے وہ ہوٹل سے کھانا منگوا سکتے ہیں، مہینہ کیا 6 مہینے تک منگوا سکتے، گھر چولہا نہ جلے الگ بات ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ غریب غربت کی وجہ سے کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے، ایسے حالات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضور کے گھرانے کے حالات ایسے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 1 ماہ 2 ماہ گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ خالہ پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا بالاسودین، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ پانی کو آپ دور سے دیکھو گے تو کالا نظر آئے گا۔ 2 کالی چیزوں پر گزارا تھا، چند کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، بس یہی کھانا تھا۔ اور حضور کے کچھ پڑوسی تھے انصاری، وہ کبھی کبھی حضور کے لیے 1 پیالہ دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی 1 پیالہ دودھ آ جاتا تھا تو حضور نوش فرما لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا
سنایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ کے بل مسجد نبوی میں اس چبوترے پر لیٹے ہوئے تھے جس کو صفہ کا، بھوک کی وجہ سے طبیعت میں نقاہت تھی، آندھے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے حقیقت حال رکھ دی کہ اللہ کے رسول کئی وقت کا فاقہ ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، بیٹھے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے مجھے کہا کہ جاؤ دیکھو گھر میں کچھ ہو تو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، جا کر کے دروازے پر دستک دی اور عرض کیا کہ حضور نے پوچھا ہے گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کی؟ تو آواز آئی کہ ایک پیالہ دودھ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہ ایک پیالہ دودھ لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا، مجلس تھی، کافی لوگ تھے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک پیالہ دودھ میرے لیے ناکافی ہے، میں خود بھوکا ہوں اور کئی وقت کا بھوکا ہوں، تو یہ ایک پیالہ دودھ تو میرے لیے ناکافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ صحابہ کرام تھے، اللہ اس کے رسول کے احکام، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے۔ حضرت ابو ہریرہ لے کر کے پیالہ پہلے کے پاس گئے اور حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ بچتا ہے کہ نہیں۔ اب پہلے آدمی نے پیالہ لیا، منہ سے لگایا، اب حضور کے گھر سے پیالہ آیا تھا دودھ کا، ہم ہوتے تو ہم بھی جی بھر کے سیر ہو کر کے پتا نہیں دوبارہ ملے نہ ملے، اللہ کے رسول کے گھر سے آیا ہے تو ہر ایک نے سیر کے پیا، پہلے نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، جتنے لوگ تھے سب نے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سب نے پی لیا تو میں اللہ کے رسول کے سامنے پیالہ لے کر کے گیا تو حضور نے مسکرا کر کے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم اور میں ہم دو ہی باقی رہ گئے۔ اور اس کے بعد حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ تم پیو، تو حضرت ابو ہریرہ نے بسم اللہ کر کے پیالہ منہ سے لگایا، پینا شروع کیا، سیر ہو کر کے پیا۔ پھر جب حضور کی طرف بڑھایا تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے حکم پر پیالہ دوبارہ لے کر کے اور پیا اور میں چھک گیا، سیر ہو گیا۔ میں پیالہ دینے لگا تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے وہ پیالہ لیا اور اللہ کا نام لے کر کے حضور نے پھر وہ دودھ پی لیا۔ حالات ایسے تھے کہ حضور کے گھر بھی کچھ نہیں رہتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری پڑوسی تھے، وہ کبھی کبھی ایک پیالہ دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔ ہمارے حالات تو الحمدللہ ماضی کے مقابلے میں بہت اچھے، اس لیے دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، اس کی وجہ بھی ہے۔ آج مسلمانوں سے لوگ نفرت کیوں کرتے؟ مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہوتے، مسلمانوں کی عادتیں اچھی ہوتی تو لوگوں سے تعلقات اچھے رہتے۔ آج سرکاری ریکارڈ پر آپ جا کر کے دیکھو، پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ جا کر کے دیکھو، ہسٹری شیٹر لوگوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ، چوری کرنے میں ایک نمبر، لوٹ پاٹ کرنے میں ایک نمبر، نشہ کرنے میں سب سے آگے، نشہ آور چیزیں بیچنے میں سب سے آگے، جوا ہے، سٹا ہے، جتنی اخلاقی برائیاں ہیں مسلمانوں میں، آپ جیل میں چلے جاؤ، وہاں کی فہرست دیکھ لو، آدھے سے زیادہ، 2/3 سے زیادہ آپ کو مسلمان ملیں گے۔ دنیا اگر ہم سے نفرت کرتی ہے تو وجہ ہے، اور جو اچھے ہیں
جو اچھے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے، جو قوم پتھر کو پوج لیتی ہے صرف نفع کی امید پر، نفع ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ پتھر سے کسی کو کچھ ملے گا، لیکن نفع کی امید پر آس میں پتھر کی پوجا کر لیتے، جانور کی پوجا کر لیتے، ہر اچھی چیز جس میں کوئی چیز نظر آئے اچھائی اس کی پوجا کر لیتے، جس سے ڈر لگتا ہے اس کی پوجا کر لیتے۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ تو آپ کے اندر اگر اچھائیاں ہوگی تو کیا وہ آپ سے تعلقات نہیں رکھیں گے؟ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہندوستان میں اسلام مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تاجر آئے تھے ساحلی علاقوں میں، ساؤتھ میں، وہاں آنے کے بعد انہوں نے تجارت کی، اور ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ان کو چن کر کے دیا کہ تم ہم پر حکومت کرو، لیکن مسلمانوں کو یہ چیز نہیں چاہیے تھی۔ ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے روکا کہ آپ مت جاؤ، آپ کیوں جا رہے ہو؟ آپ کو کیا چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ واپس مت جاؤ۔ محمد ابن قاسم آئے تھے سندھ کے علاقے میں، آنے کے بعد پہلا مقابلہ تھا، ہوا، اس کے بعد جب استقلال ہو گیا تو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ہماری سچائی، امانت داری، پاک بازی، ہمارے اچھے اخلاق، لوگ اس سے متاثر ہوتے۔ کوئی کسی کی شکل صورت دیکھ کر اسلام نہیں قبول کرتا۔ ماضی میں ایسا تھا کہ جب حاجی لوگ حج کر کے آتے تھے، غیر مسلم لوگ پانی کے جہاز کا جو حاجیوں کو لے کر کے آتا تھا اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ پرانے لوگ ہیں، آپ کو بتائیں گے یہ بات۔ حالات بدلے تو لوگوں کی سوچ بھی بدل گئی۔ جب حاجیوں کا جہاز آتا تھا تو لوگ بولتے تھے چوروں کا جہاز آ رہا ہے۔ یہ سوچ کیوں بدلی تھی؟ ہمارا عمل بدل گیا تھا، ہمارے طور طریقے بدل گئے تھے۔ آج ہم سے اگر نفرت ہے تو ہماری خرابیوں کی وجہ سے، گالی دینے میں، بدتمیزی کرنے میں، بڑے لوگوں کی بے احترامی کرنے میں، چھوٹوں پر ظلم کرنے میں کون سی برائی ہے آج مسلمانوں میں؟ نہیں۔ آج تو میں شہر میں کچھ دیکھا، بڑے بڑے پوسٹر نشے کے خلاف، فوٹو ان کے لگے ہیں جو خود روزانہ نشہ کرتے، ان کے فوٹو لگے ہیں جو نشہ آور چیزیں روزانہ بیچتے ہیں، جن کا دھندا اور کاروبار ہے۔ وہ لوگ نشے کے خلاف انہوں نے پوسٹر لگا کے رکھا ہے۔ میں دیکھا آج صبح نماز کے بعد، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آج سٹا، جوا اور نشہ ایک دم عام ہو گیا ہے۔ ابھی شہر میں خودکشی کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اسلام میں خودکشی حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ برے سے برے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا۔ خودکشی وہ کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، خودکشی وہ کرتا ہے جو جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہی ہے کہ آدمی جب اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، تو پھر وہ جان دیتا ہے۔ اور اگر ایمان ہے تو آدمی کبھی ہمت ہارتا نہیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس کے اوپر میرا ایمان ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔
برے سے برے حالات میں بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو شہر میں نشے کا کاروبار عروج پر ہے اور مسلمان کر رہا ہے. نشے کا استعمال عروج پر ہے اور ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. راتوں رات اچانک مالدار ہو جائیں, امیر بن جائیں. سٹے کا, جوئے کا کاروبار مسلمانوں میں ہے. خودکشی ظاہر بات ہے, غیر مسلم بھی انسان ہے اور اچھے برے حالات ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے, لیکن خودکشی کرنے کے واقعات مسلمانوں میں پیش آ رہے. آج شہر کے اندر لوگ اس بات کو لے کر کے فکر مند ہیں. نشے کا کاروبار بولو, نشے کا استعمال بولو, جوا اور سٹا عروج پر ہے اس کو بولو, خودکشی کے اقدامات ہونے لگے ہیں اس کو بولو. آج علماء کرام اس بات کو لے کر کے فکر مند ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, اس کا سد باب کیسے ہو. اس طرح کے حالات ہیں آج اپنے شہر کے اندر. لوگ بولتے ہیں اصلاح معاشرہ پھر شروع کرو. ضرورت ہے, اس سے انکار نہیں. جمعیت علماء 25 تاریخ کو اس سلسلے میں مشورتی میٹنگ طلب کی ہے اور مشورہ ہوگا. اس کے بعد جو معاملات طے ہوں گے اس کے مطابق چلیں گے. کہنا یہ ہے کہ آج دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے تو اس کی وجہ ہے ہماری نظر اچھی نہیں رہی, ہماری سوچ اچھی نہیں رہی, ہماری زبان اچھی نہیں رہی. برائیاں سب ہم میں پائی جاتی ہیں. کہاں سے لوگ ہم سے محبت کریں گے؟ اسلامی تعلیمات اتنی اچھی ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام پھلے پھولے نہ, تو وہ اسلام سے خوفزدہ ہے کہ اس کی تعلیمات اتنی اچھی ہے کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے. آپ ٹرین سے سفر کرو, آپ صرف نماز پڑھو, چاروں طرف لوگ آپ کی نماز دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اس سے اچھا طریقہ عبادت ہو ہی نہیں سکتا. نماز سے بہتر عبادت نہیں ہے. ٹرین میں آپ بیٹھو, جگہ نہ ہو بیٹھنے کی, جنرل بوگی میں عام ڈبے میں بیٹھو, نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد لوگ آپ کو بیٹھنے کی کیا, سونے کی جگہ دیں گے نا. تجربہ ہے اس بات کا. بغیر ریزرویشن کے دلی جانا تھا, عام ڈبے میں بیٹھ گئے, گھسنے کی جگہ نہیں تھی, کیسے ویسے گھس کر کے بیچ میں گئے, تھوڑی جگہ دکھی, نماز کا وقت ہوا, کیا کریں کیا کریں کیسے کریں. وضو کر کے آئے, لوگوں سے کہا کہ 2 منٹ کے لیے جگہ دے دو, نماز پڑھنا ہے. مصلی بچھائے, نماز پڑھے, دلی تک سوتے گئے نا. پھر لوگوں نے بیٹھنے کی جگہ دی کہ بیٹھو, بیٹھنے کی جگہ دی. اس کے بعد پھر لوگوں نے سونے کی جگہ دی کہ آپ سو جاؤ. ہمارا طریقہ عبادت اتنا اچھا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے. ہمارا روزہ اتنا اچھا ہے کہ دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا روزہ جو ہو رہا تھا, بڑا روزہ کون سا, 27واں روزہ, بڑا روزہ وہ ہم رکھتے. نماز دیکھ کے متاثر ہوتے, روزہ رکھتے ہیں. ہم جو زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں اس کا نظام سمجھ کر کے وہ حیران ہو جاتے. ان میں کوئی کسی کو سنبھالتا ومالتا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو لوگوں کو لینے دینے کا مزاج ہے دوسری قوموں میں نہیں ہے. زکوٰۃ کا نظام وہ لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے. حج طریقہ عبادت ہے, حج کو وہ لوگ کس احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں. آج بھی جو ان میں لوگ ہیں, کوئی حج کر کے آئے تو بولتے آؤ حاجی صاحب, حاجی صاحب, احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. تو آج لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اسلام سے نفرت نہیں کرتے. اور ہم سے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی. غیر تو غیر, اپنے بھی ہم سے پریشان ہے نا. ماں باپ اپنی اولاد سے دکھی ہے,
भाई की भाई से बनती नहीं है, भाई बहनों को कभी पूछते नहीं है। पास पड़ोस के लोग, हमारे हालात क्या है आपको पता है। पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा बुरा पकता था तो आजू बाजू में 2-3 घर जाता था, उनके यहाँ कुछ पकता था तो हमारे यहाँ आता था। लोग आते थे, आ करके बोलते थे एक प्याली आटा दे दो, लोग देते थे और फिर वापस भी आता था। ये जो लेने देने का मिजाज था, अपने यहाँ कुछ पका किसी रिश्तेदार में, किसी पड़ोसी के यहाँ भेजना, पहले रोजाना होता था। अब तो सालों साल गुजर जाते, कभी अपने घर होता है ऐसा। हमारा बस चले तो घर में बिरयानी पक रही है, खुशबू भी पड़ोस में नहीं जाना चाहिए, ऐसे हो गए। हमको याद है बचपना, गली मोहल्ले में बड़े बूढ़े लोग थे, जुमा के दिन बाजार आते थे, यहां से फल्ली है, रतालू है, जाम है, केला है, ऐसी फ्रूट ले जाते थे और औरतें होती थी टोकरी में ले करके आती थी और फिर गली में बच्चों में वो तकसीम करते थे और अपने घर बाद में लेके जाते थे। आज है कोई किसी के बच्चे को देता है? एक केला कोई किसी के गरीब के बच्चे को नहीं देता। पड़ोसी हमसे खुश नहीं, घर में किसी बच्चे या बच्ची का रिश्ता लगने लगता है, सबको बोलते किसी को बोलना मत, आजू बाजू वालों को मालूम पड़ेगा तो रिश्ते ही टूट जाएगा। लोग परेशान रहते ना, आते मुफ्ती साहब कोई अमल बताओ, कोई दुआ बताओ, जहां से बात आती है देख के जाते, वापस ही नहीं आते ना। और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, देख करके जाते और फिर ये होता क्या जवाब है, तो पहले गोल मोल बात रहती है, बाद में कहते इस्तिखारे में नहीं आया, अब इस्तिखारा बदनाम हो गया। सरदार लोग, अगुआ लोग कहने लगे कि क्या करना चाहिए, मशवरा देना पड़ा कि अब किसी के भी बेटी बेटे को बताना है तो देखने वाले को बोलो कि भाई इनके यहाँ बेटी है, आपका बेटा है, रिश्ता करना है क्या, रिश्ता करना है। तो अगर बोलेंगे दिखाओ तो बोले देखो मत, पहले इस्तिखारा कर लो, पहले इस्तिखारा कर लो, अगर समझ में आए इस्तिखारे में तो देखने आना, नहीं समझ में आए तो मत आना। आज नहीं बोलने के लिए एक अच्छा बहाना हाथ आ गया, बोले इस्तिखारा किए थे, इस्तिखारे में नहीं आ गया। लोग हम लोग के पास आते, मुफ्ती साहब इस्तिखारा करो, मैंने कहा भैया हम लोग इस्तिखारा नहीं करते। सुन्नत ये है कि जिसका मामला हो साहिब मामला इस्तिखारा करे, साहिब मामला इस्तिखारा करे, जिसका रिश्ता हो रहा है वो इस्तिखारा करे, जो उनके सबसे ज्यादा करीबी लोग हैं माँ बाप वो इस्तिखारा करे। इमाम साहब के सर मुसीबत क्यों लाते? बोले इस्तिखारे में नहीं आ गया। बोले कौन इस्तिखारा किया था? बोले मुफ्ती साहब, इमाम साहब। अब वो जो आदमी सुन लेता वो इमाम और मुफ्ती साहब से मुतनफिर हो जाता कि अच्छा भला सब काम था, ये नहीं बोल दिए, नहीं हो गया। हालात इतने हमारे खराब हो गए हैं, इस्लामी अहकामात और तालीमात को छोड़ करके हम जिंदगी गुजार रहे, दुनिया हमसे नफरत करने लगी, कोई हमको करीब करने के लिए तैयार नहीं। आज कोई हम पर भरोसा नहीं करता, वजह उसकी यह है कि हम भरोसे के लायक रह नहीं गए। इसलिए आज हम पर जो हालात हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर, तुमको जो मुसीबतें पहुंच रही हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई, और कितनी मुसीबतें तो अल्लाह दरगुजर हटा लेता है, वरना हमारे आमाल ऐसे हो गए हैं कि उन आमाल की वजह से जिस हालत में अल्लाह ने हमें रखा है ये बहुत अच्छी हालत है। अगर हर बुराई पर अल्लाह पाक की तरफ से हालात आने लगे तो हम ऐसे भी नहीं रहेंगे ना। जरूरत है इस बात की हम दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें। कोई भी काम करने से पहले आप सोचो मैं जो कर रहा हूं बराबर है क्या,
میں جو بولنے جا رہا ہوں، بولنے سے پہلے آپ سوچو کہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. ضروری بات ہو، دین و دنیا کا فائدہ ہو تو بولو، نہیں تو مت بولو. صبح ہوتی ہے، زبان کے سامنے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے، اس سے گزارش کرتے کہ دیکھ تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہماری خیریت ہے، ورنہ تیرا کچھ نہیں بگڑتا. تو 32 دانتوں کے درمیان رہتی، سر ہمارا پھٹتا ہے، ہاتھ پیر ہمارے ٹوٹتے ہیں، مصیبت پریشانی ہم پر آتی ہے. زبان بول دیتی ہے، بس حالات بگڑ جاتے. آج ہم پر جو مصیبت ہے اور ہم سے دنیا کی دوسری قومیں اور مذاہب کے ماننے والے جو نفرت کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری بد اخلاقی ہے. جھوٹ بولنے میں ہم ایک نمبر پر، خیانت کرنے میں ہم ایک نمبر پر، گالی دینے میں ہم ایک نمبر پر، جھگڑا کرنے میں ہم بہت تیز. آپے سے باہر ہو جانا ہماری معمول کی بات ہو گئی ہے. دو آدمی جھگڑا کر رہے ہوں، آپ ہٹاؤ تو دونوں سنبھلتے نہیں نا، دونوں سنبھلتے نہیں. میں تو بولتا ہوں جان دو، ہٹ جاؤ، نہیں مان رہے لڑو چلو، تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اب بول، جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ ہے کہ سمجھاؤ تو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. برے حالات میں اپنے بولو کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، بولے چوڑی پر پہن لو مفتی صاحب. اور جب حالات آتے تو وہ ان کے ساتھ پورا گھرانہ پریشان رہتا ہے. 12 نومبر کا میٹر دیکھ لو، بولا جائے گا تو لوگوں کو برا لگے گا. ظاہر بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و توہین کی گئی تھی، کوئی صاحب ایمان اس میں پیچھے نہیں رہ سکتا. لیکن اس میں پتھراؤ کرنا، ایسی قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور اس کی آڑ کے اندر دوسرے پروگرام لے کر کے چلنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ شہر میں بلانے والوں کی ضمانت ہو گئی، پتھر چلانے والوں کی ضمانت نہیں ہوئی ہے. کبھی غور کیا اس پر؟ انتظامیہ وہی ہے، کورٹ وہی ہے، جج وہی ہے، وکیل وہی ہے. جرم بڑا ہے، جنہوں نے گولیاں چلائی ان کی ضمانت ہو گئی، جنہوں نے پتھر چلائے ان کی ضمانت نہیں ہوئی. کبھی آپ نے تنہائی میں غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ نیتیں کیا تھیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو پروگرام تھا اور اس پروگرام کے پیچھے کا جو پروگرام تھا، ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے حالات ہے. اس لیے ہمیں خود پر غور کرنا ہوگا. آج اسلام سے نفرت نہیں ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، اور نفرت کی وجہ ان کی بدعمالیاں اور بد اخلاقیاں ہیں. اسلام سے لوگ محبت کرتے ہیں، اسی لیے اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہیں. اور وہ لوگ جو اسلام کو روکنا چاہتے ہیں وہ اسلام سے خوفزدہ ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اسلامی تعلیمات قیامت تک باقی رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر میں نشے کے خلاف، شہر میں سٹہ کے خلاف، جوا کے خلاف، شہر میں اقدام خودکشی کے خلاف آج لوگ فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ ان مصیبتوں سے اور ان بداخلاقیوں اور بدعمالیوں سے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے. لوگ فکر مند ہیں، کوشش اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں. ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ کام کسی ایک دو آدمی کا نہیں ہے، ہر ایک کا کام ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو سنوارے، بنائے، اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے بچوں اور بچیوں کے اوپر نظر رکھے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں آتے جاتے ہیں.
آپ نظر رکھو، اپنا گھر آپ سنبھالو. آپ نے اپنا گھر سنوار لیا، سنبھال لیا، ہر ایک نے اگر اپنا گھر سنوار لیا، سنبھال لیا، یہ مصیبت اور لعنت ختم ہو جائے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود فکر مند ہیں اور اس پر غور کریں کہ لوگ ہم سے کیوں دور ہیں، لوگ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں، لوگ ہم کو کیوں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ دیکھیں اور جو وجہ ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ راستہ اپناؤ گے، ہم کو کسی سے کوئی ڈرنے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ہم کو مٹا بھی نہیں سکتا اگر ہمارے اندر اچھائی ہوگی. اللہ پاک نے اس دنیا کا ضابطہ بنایا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. سیلاب آتا ہے، دریا میں پانی بہتا ہے، جھاگ اوپر آتا ہے. فرمایا یہ بے نفع چیز ہے، کسی کے لیے کام کی نہیں ہے، اس کو تو ختم ہونا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. ہم اپنی ذات سے اگر نفع بخش ہو گئے، اللہ ہمیں باقی رکھے گا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بے نفع بنا لیا، بلکہ ہم اگر آگے بڑھ کر کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو گئے، تو اللہ ہم کو مٹا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.